ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا مرتبہ شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آج ولادت کا دن ہے، تو عاشقان رسول کو آج بہت خوشیاں ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب تم پر فضل ہو جائے، اللہ کا فضل آ جائے تو خوشی مناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب اس کائنات میں بھیج کر میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالہ سے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کچھ چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبعوث ہونا یہ ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ حضور نے آ کر ہمیں رشتوں کی پہچان کروائی۔ تو چند ایک باتیں رشتوں کی عظمت کے حوالے سے خصوصی طور پر آج کے جمعۃ المبارک میں بیٹی کی عظمت، بیٹی کی شان بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھیجا اور احسان فرمایا، اور حضور نے احسان فرمایا کہ ہمیں رشتوں کی پہچان عطا فرمائی۔ اور یہ اللہ اور اس کے حبیب کا یہ بڑا ہی فضل ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کا درس دیا اور بڑوں کا احترام کرنے کا درس دیا اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کا درس فرمایا۔ تو بیٹی وہ چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الولد نعمہ والبنت رحمہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے الولد نعمہ والبنت رحمہ۔ فرمایا کہ ولد بیٹا نعمت ہے، والبنت رحمہ، اور فرمایا کہ بیٹی رب کی رحمت ہے، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے۔
السلام کے صحابی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے قبیلے کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے تھے، ان کا حکم سب مانتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا تو رو رہے ہیں، زاروں کی طرح روئے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو کیوں رہا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری بخشش کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ حضور نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے، اب تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ وہ پھر بھی روئی جا رہا ہے، وہ اتنا زیادہ رو رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اب تو تیری بخشش بھی ہو چکی ہے، تیرے لیے دعا فرما دی ہے، تو اب کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ذمے ایک ایسا گناہ ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں بخشنا، بہت میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا گناہ ہے جو تو نے اتنا بڑا کر لیا کہ جس کی وجہ سے تو ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد بھی رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے قبیلے کا سردار تھا، اپنے قبیلے کا بڑا سردار تھا، میرا سب حکم مانتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو قتل کروا دیا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو کہنے لگا کہ میں اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک مرتبہ میں کہیں جانے لگا تھا، کچھ عرصہ کے لیے گھر سے نکلا اور کہتا ہے کہ میرے گھر میں پیدائش کا وقت تھا، میرے گھر میں بچے کی پیدائش تھی۔ گھر میں کہنے لگا کہ میری بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش قریب تھی، تو کہنے لگا کہ میں جب گھر سے نکلا تو اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو رکھ لینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو قتل کر دینا، اس کو مار دینا، زندہ نہ رہنے دینا۔ کہنے لگا کہ میں یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ کافی عرصے کے بعد جب واپس آیا تو آ کر دیکھا، کہتا کہ میں نے دروازہ اپنا کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے ایک بچی آئی۔ کہنے لگا کہ جب میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک بچی آئی، اس نے دروازہ کھولا، پوچھنے لگا کہ کہتا کہ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ داہیہ کلبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ اپنی کہانی سنا رہا ہے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے کی داستان سنا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچی کہتی ہے کہ میں تو اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ داہیہ کلبی کہتا ہے کہ میں اس بچی کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنی خوبصورت بچی اور اتنی حسین و جمیل بچی کہ جس کو میں نے قتل کرنے کو کہا تھا، گھر میں جب داخل ہوا تو اپنی بیوی سے پوچھنے لگا یہ بچی کون ہے؟ داہیہ کلبی کی بیوی کہتی ہے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے،
दाहिया कल्बी कहने लगा कि मैंने तो कहा था कि अगर बेटी पैदा हो तो उसको कत्ल कर देना, और तूने इसको जिंदा रखा है। दाहिया कल्बी की बीवी कहती है कि मैंने इसलिए नहीं मारा कि बेटी माँ की जान होती है, बेटी माँ के जिगर का टुकड़ा होती है। तो इतनी हसीन व जमील बेटी, दाहिया कल्बी की बीवी कहती है कि मैंने इसलिए नहीं मारा, मेरी जुर्रत नहीं थी कि मैं इसको मार देती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। ताला खोल के थोड़ी जी आवाज़ कम कर। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को मार देती, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। और इतनी खूबसूरत बेटी, दाहिया कल्बी हुजूर सल्लल्लाहु की बारगाह में अर्ज़ करता है कि हुजूर, इतनी खूबसूरत बेटी जब मैंने देखा तो मेरा भी दिल करता है कि इसको पकड़ के सीने से लगा लूं। और जब कहने लगा कि मैं देखता हूं अपने पिछले काम देखता हूं कि मैंने अपने कबीले की 70 बेटियों को कत्ल करवा दिया, तो कहने लगा कि उस वक्त मेरा जी चाहता है कि इसको मैं अभी कत्ल कर दूं, कि लोग क्या कहेंगे कि दाहिया कल्बी काफिले का सरदार है, इस कबीले का सरदार है, तो हमारी 70 बेटियां कत्ल करवा दी और अपनी बेटी इसने जिंदा रखी। ये बात सोचकर कहने लगा कि मैंने बेटी के सर पर हाथ भी नहीं रखा, बेटी के सर पर शफकत का और प्यार के लिए बेटी के सर पर हाथ भी ना रखा। और अपनी बीवी से कहने लगा कि बच्ची को तैयार करो, मैं इसको लेकर जा रहा हूं। बीवी ने बेटी को तैयार किया, तैयार करके उसको नए कपड़े पहनाए, उसको गुस्ल दिया, नए कपड़े पहनाकर बाप के साथ भेज दिया। और पूछने लगी कि ऐ मेरे सरताज, इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? दाहिया कल्बी कहने लगा कि इसको मैं लेकर इसके नानकों पर लेकर जा रहा हूँ, इसके नानी नाना से मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। तो बेटी को लेकर जा रहे हैं। बेटी को नहीं पता कि मेरा बाप क्या करने लगा है, बीवी को नहीं पता कि ये अपनी बच्ची को कहाँ लेकर जा रहा है। वो अपनी बेटी को लेकर बाहर कहीं जंगल में ले गया, वहाँ ले जाकर उसके हाथ में कई वगैरह या कोई इस तरह का औजार है जिसके साथ कब्र निकाली जाती है, खड्डा निकाला जाता है। उसने जगह खोदनी शुरू की, मट्टी उसने खोदनी शुरू की और एक कब्र बना ली। उसकी बेटी पास ही खड़ी होकर देख रही है कि मेरा बाप कब्र निकाल रहा है। बेटी थोड़ी देर के बाद उठती है, अपने बाप के मुंह से अपने दुपट्टे के साथ पसीना साफ करती है और साथ में कहती है कि मेरे बाबे को, मेरे अब्बू को पसीना आ गया है। वो बड़ा प्यार करती है, उसको नहीं पता कि ये कब्र मेरे लिए निकाल रहा है। जब कब्र निकाल ली, वो गड़ा निकाल लिया, तो अपनी ही बेटी को उसके अंदर धक्का दे दिया। उसके अंदर जब धक्का दिया तो बेटी की चीखें निकल गई, रोने लगी बेटी, कहने लगी कि मुझे क्यों मार रहे हैं। अर्ज़ करती हैं अब्बा जान मुझे ना मारे, मैं आपसे कभी कोई कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कभी खिलौने नहीं मांगूंगी, आपसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी, आप मुझे ना मारे। उसने देखा कि बाप को रहम नहीं आ रहा, बाप उसके ऊपर मिट्टी डालने शुरू हो गया। बेटी के ऊपर मिट्टी डालते डालते जब बेटी दफन होने को आ गई तो बेटी ने आसमान की तरफ मुंह किया और अर्ज़ करने लगी कि या अल्लाह तेरा एक नबी सुना है कि आने वाला है, जिसके आने से बेटियों को इज़्ज़त मिलनी है। कहने लगी कि या अल्लाह तेरा हबीब आने वाला है, जिसके आने से
ماؤں کو عزت ملنی ہے۔ تیرا ایک رسول آنے والا ہے جس کے آنے سے بہن کو عزت ملنی ہے۔ تیرا رسول آنے والا ہے جس کے آنے سے باپ کو عزت ملنی ہے۔ تو بیٹی آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگ رہی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اپنا حبیب جلدی بھیج دے۔ بہت بیٹیاں زندہ دفن ہو گئی اور بہت بیٹیوں کو قتل کر دیا گیا، اب اپنا حبیب جلدی بھیج دے۔ وہ بچی دعا کرتی ہے کہ اے آنے والے اللہ کے نبی ذرا جلدی آ جا، بہت بیٹیاں زندہ دفن ہو چکی ہیں۔ تو داعیہ قلبی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی پر رحم نہیں کیا، اپنی بیٹی کے اوپر مٹی ڈالتا رہا اور بیٹی دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ اپنا حبیب جلدی بھیج دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتیں سنتے جا رہے ہیں اور آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ حضور کی آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو نکل رہے ہیں۔ اس نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے داعیہ قلبی، وہ جو بیٹی میرا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس بیٹی کی ایک مرتبہ مجھے پھر بات سنا۔ داعیہ قلبی نے پھر بات سنائی اپنی بیٹی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو نکل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا داعیہ قلبی اپنی بیٹی کی پھر بات سنا جو میرا انتظار کرتی چلی گئی ہے، وہ جو میرا انتظار کرتی کرتی فوت ہو چکی ہے، اس بیٹی کی بات مجھے پھر سنا۔ داعیہ قلبی نے پھر سنائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روئے جا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سنو، بیٹیوں کو زحمت سمجھنے والوں اور بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں، سنو، میں محمد آج سے اعلان کرتا ہوں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، جس کی 1 بیٹی بھی ہو، فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کر کے اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیٹیوں کی پرورش کر کے ان کے گھر میں ان کا نکاح کر دے، ان کا آگے رشتہ کر دے، ان کا نکاح کر دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنت کا وعدہ دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اس کی بخشش کرواؤں گا، اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ شفقت کرے، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ رحم کا رشتہ قائم کرے اور بیٹیوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے، فرمایا کہ میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا الولد نعمہ والبنت رحمہ، وہ جس کے پاس بیٹیاں ہیں اس کے پاس تو اللہ کی رحمت ہے، جس کے پاس بیٹیاں ہیں اس کے پاس تو اللہ کی رحمت ہے۔